طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اس ہفتہ واری درس اسلامک ریفلیکشنز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو یہاں ملنے کو قبول فرمائے اور اس محفل کو بابرکت بنائے. کیونکہ ہم آلریڈی لیٹ شروع کر رہے ہیں، اس لیے میں ڈائریکٹلی شیخ ارشد بشیر مدنی کے تعارف پر جاتا ہوں. آج کا شیخ کا موضوع ہے سورہ نبا سے لے کے سورہ ناس تک ہدایات، اپنی زندگی بدلیے قرآن کی روشنی میں. اور اس کا سب ٹائٹل ہے سورہ نبا سے لے کے سورہ ناس تک ہدایت. انشاءاللہ اس میں شیخ ہم لوگوں کو اس سوروں کے آبجیکٹیوز ہمیں بتائیں گے تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنی زندگی بدل سکیں. شیخ ارشد بشیر مدنی کے نام سے تو آپ واقف ہوں گے ہی، لیکن جو لوگ شیخ کو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے شیخ کا تعارف میں آپ کے سامنے رکھنا پسند کروں گا مختصر سا. شیخ کی پیدائش آپ ہی کے شہر حیدرآباد میں ہوئی ہے اور یہیں پر پلے بڑے ہیں. اس کے علاوہ ماشاءاللہ شیخ حافظ القرآن ہے، عمر آباد سے عالمیت کی ہے، مدینہ یونیورسٹی سعودی عربیہ میں حفظ کے شعبے میں سے گریجویشن کیا ہے، MBA ماسٹرز ان سائیکولوجی کیا ہے. ICBM کالج جو کنگسٹن یونیورسٹی کیلیفورنیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ہے، وہاں سے MBA اور ماسٹر سائیکولوجی کیے ہیں. فاؤنڈر ہیں اور ڈائریکٹر ہیں آسک اسلامپیڈیا، جو کہ سرچ انجن ہے. آتھینٹک اسلامک انفارمیشن جاننے کے لیے آپ askislampedia.com پہ جا سکتے ہیں اور کوئی بھی موضوع پر آپ کو انشاءاللہ آتھینٹک انفارمیشن ملے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ کرنٹلی ابھی اپنی PhD کر رہے ہیں. ان کو اجازہ حاصل ہے قرآن میں اور کتب ستہ کوٹ کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ یہی نہیں، ماشاءاللہ مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں انٹرنیشنل IT کنسلٹنسی کمپنی دبئی میں. اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ کافی سارے TV چینلز پہ شیخ کے پروگرامز ہو چکے ہیں اور الحمدللہ الاسر فاؤنڈیشن میں بھی پروگرام ہو چکا ہے کئی بار. اور ہم شیخ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے دعوت پہ لبیک کہا. اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں شیخ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی تقریر کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور جو ٹائم ہم نکال کر یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اپنے سارے مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر، اپنے سارے مصروفیات کو دن بھر آپ مینیج کرتے ہوئے آپ نے ارادہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تعلیمات کو ہم سنیں گے، تاکہ یہ وہ ٹائم جس پر تقریباً ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اسی ٹائم پر کچھ گناہ میں مبتلا ہوگا، لیکن ہم نے ارادہ کیا کہ نہیں، چلو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ اس نیت کو، اس جذبے کو قبول فرما لے اور ہمارے زندگی کے اندر ایک نمایاں تبدیلی، ہمارے زندگی کے اندر ایک نمایاں چینج کرنے کی غرض سے ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے والا اللہ تعالیٰ بنا دے جیسا کہ صحابہ اکرام نے اپنی زندگی کو انہوں نے بدل ڈالا تھا. جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم اور انتہائی انسان کی ضرورت والا ٹاپک ہے. چینج یور لائف.
अपने जिंदगी को बदल डालो कुरान की रोशनी में। यानी कुरान मजीद के वो आयतें जो खास तौर से सूरह नबा से लेकर सूरह नास तक है, ये सूरतों को इंशाअल्लाह मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। क्यों मैंने इन सूरतों का इंतखाब किया? सूरह नबा, कुरान मजीद की ये सूरत जो नंबर आपको मिलेगी सूरा नंबर 78, उसके बाद है सूरह नाज़िआत, सूरा नंबर 79 है। फिर उसके बाद आपको मिलेगी सूरह अबसा, सूरा नंबर 80 है। ये सूरह तकवीर सूरा नंबर 81 है। फिर उसके बाद आपको सूरत मिलती है सूरह इन्फितार, सूरा नंबर 82 है। सूरह मुतफ्फिफीन सूरा नंबर 83 है। फिर उसके बाद सूरह इंशिकाक है, सूरा नंबर 84 है। फिर उसके बाद आपको मिलता है सूरह बुरूज, सूरा नंबर 85, और उसके बाद सूरत है सूरह तारिक, सूरा नंबर 86। यहां तक अगर आप गौर करके देखेंगे तो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर गुफ्तगू चल रही है। फिर उसके बाद सूरह आला मिलता है, सूरह आला, फिर उसके बाद सूरह गाशिया, सूरा नंबर 87 और सूरा नंबर 88। सूरह आला से लेकर मुकम्मल 10 सूरतों तक अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर एक टॉपिक चेंज हो जाता है। सूरह नबा से लेकर सूरह आला तक आपको आखिरत का पहलू ज्यादा नजर आएगा, आखिरत के बारे में ज्यादा टॉपिक आपको नजर आएगा। सूरह आला सूरा नंबर 87 से 10 सूरतें लगातार आपको यहां पर दाई की अपनी इस्लाह, दाई का अपना डेवलपमेंट बताया गया। सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला। आप तस्बीह बयान कीजिए। हल अता का हदीसुल गाशिया, क्या आपको मालूम है कि गाशिया आने वाला है? यानी कि अगर आप गौर करके देखेंगे तो लगातार 10 सूरतें यहां पर दाई की तरबियत पर है। और इससे पहले की सूरतों में जो मदऊ है, कस्टमर जिसको बुलाना है, दाई क्या करता है? जाकर दावत देता है, मदऊ को बुलाता है, गैर मुस्लिम को बुलाता है। तो ये गैर मुस्लिम अक्सर क्या करते हैं, उसमें से बड़ी तादाद ये है आखिरत के बारे में उनके पास कोई तस्वुर नहीं। दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहिब आखिरत के तस्वुर में आकर मार खा गए। इंसान अपनी जिंदगी में उस वक्त पर बड़ी ठोकर खा लेता है जब वो आखिरत के तस्वुर से गाफिल हो जाता है। एक आदमी जब आखिरत, मेरे मरने के बाद दोबारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे उठाने वाले हैं और उससे पूछने वाले हैं कि बताओ तुमको जो जिंदगी मिली थी, तुमको जो माल मिला था, तुमको जो सेहत मिली थी, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो ये तसव्वुर अगर एक बंदे के पास रहेगा तो वो एक छोटी चीज के बारे में भी सोचेगा, एक छोटी चीज के बारे में भी सोचेगा। मिसाल के तौर पे एक मरतबा मैंने हमारे उस्ताद के घर जाना हुआ मुझे उमराबाद में, तो मैंने देखा कि उस्ताद के घर के बाहर का हिस्सा थोड़ा अंधेरे अंधेरे वाला था। तो मैंने, उस वक्त पर मेरी उम्र बिल्कुल छोटी थी, अभी तालिब इल्म के दौर में था, स्टूडेंट था, अभी आलिम कोर्स, बिल्कुल उमराबाद की बात है। तो मैंने जब उस्ताद के घर की तरफ मैंने रुख किया इशा के बाद, तो जनरली जहां पर गांव होता है वहां पर इशा के बाद आना जाना जनरली नहीं होता है। तो मैंने किसी एक गर्ज से, किसी जरूरत की वजह से मुझे उस्ताद के पास जाना पड़ा, तो अंधेरा था। तो मैंने हमारे उस्ताद से ये पूछा कि यहाँ पर अंधेरा क्यों है? अब जाहिर बात है, हम हैदराबादी टाइप का, एक हैदराबादी ब्रॉटअप, यहाँ एक ट्यूबलाइट होना चाहिए, यहाँ पर अच्छी रोशनी होनी चाहिए। तो हमारे उस्ताद ने कहा जनरली ये टाइम पर नहीं आते, आप कुछ जरूरत की वजह से शायद आ गए हैं, जनरली ये टाइम पर यहाँ पर किसी का आना जाना होता नहीं है। क़यामत के दिन अगर मैं अपनी रोशनी का इसराफ करूंगा तो मुझे डर है कि क़यामत में अल्लाह ताला पूछ ना ले। यानी एक सोच है। एक आदमी प्लेट में खाना खाते खाते अचानक दाना गिर जाता है, कौन देख रहा है? कौन पूछ रहा है? मेरा अपना पैसा है, चाहे मैं बिरयानी खाऊं, 2 का ऑर्डर दे दूं और 1 खाऊं और बाकी का 1 फेंक दूं, जो चाहे कर सकता हूं मैं। लेकिन अगर दिमाग में रहेगा नहीं, लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन एक एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा। अब ये तसव्वुर जब रहेगा तो आदमी क्या करेगा, ये दाना ना गिरने पाए, ऐसा ना, अगर नहीं भाई दाना गिरने के बाद खाना मेरे लिए जरा मुश्किल होता है, तो आदमी क्या करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिकॉशन लेगा, वो बोलेगा भाई दाना गिरने ना दो ताकि मुझे मसला ही ना हो।
اس حد تک وہ پلیٹ میں اپنا ہاتھ بھی ڈالے گا تو تصور کے ساتھ کہ مجھے آخرت میں اس دانے کا جواب دینا ہے. تصور دیکھیں، آخرت کا تصور انسان کے اندر کیسا چینج لاتا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے. کیسے ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں؟ توحید، رسالت، آخرت، یہ 3 گولڈن ورڈ ہیں. توحید، اس میں ٹاپک ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف. رسالت، اس میں ٹاپک ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات. آخرت، مرنے سے لے کر قیامت میں جب جنت اور جہنم کا اعلان ہونے والا، اس کے بعد جو جنت کی نعمتیں ملنے والی ہیں، یا اللہ نہ کرے جہنم کے بارے میں جو احوال بتائے گئے، یہ جو پورا ٹاپک ہے اس کو آخرت کہتے ہیں. یہ توحید، رسالت، آخرت، یہ گولڈن ورڈز ہیں. اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے تو پوری زندگی کے اندر چینج آ جائے گا انشاءاللہ. پوری زندگی کے اندر انشاءاللہ. ایک آدمی وضو کرے گا، اب بھائی مسجد کا پانی ہے، کوئی آدمی تھوڑا ہی پوچھے گا ہاں بھائی میں چندہ دیتا ہوں 10 روپے دیتا ہوں نا مہینے کو، تو میرا پانی میں جیسے چاہے استعمال کروں، آپ کو کیا مرضی. آپ اپنے گھر کے پانی کے بارے میں فکر کریے. لیکن ایک آدمی سوچ نہیں بھائی میں زیادہ پانی کیوں استعمال کروں، یہ خطرے ویسٹ کیوں کروں میں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جب اثر پڑتا ہے تو بڑے بڑے چیزوں پر بھی آدمی خیال کرنے لگتا ہے. تو چینج کیسے آتا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت. اگر آپ سورہ نبا سے لے کر سورہ ناس تک پڑھیں گے تو دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. اس کے اندر چند صورتیں مدینے میں نازل ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو مختصر ہم سمجھنے کی کوشش کریں آسانی سے تو 40 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملی؟ نبوت ملی. آپ نبی بنائے گئے جب آپ کی عمر 40 سال کی. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو اس وقت پر آپ کہاں پر تھے؟ مکۃ المکرمہ میں تھے. اور مکے کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹائم گزارا 13 سال. کتنی ہو گئی عمر؟ 53. 40 کے اندر اگر آپ 13 ایڈ کریں گے تو 53 ایئر. جب آپ 53 سال کے ہوئے تو اس وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے. مدینہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال گزارے؟ 10 سال. تو جو 13 سال میں قرآن مجید نازل ہوا اس کو کہتے ہیں مکی صورتیں. جو 10 سال میں قرآن مجید نازل ہوا اس کو کہتے ہیں مدنی صورتیں. جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا وہ مکہ پیریڈ کے اندر، مدینہ کے اندر نہیں. خلفائے راشدین جو اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام ہم کو ملے نعمت کے طور پر تاریخ میں، یہ ملنے والے کون سے پیریڈ کے ہیں؟ مکۃ المکرمہ میں. پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مکہ میں گزرا، بعد میں مدینہ کے. تو مکے کے اندر کون سی صورت نازل ہوئی؟ کیا سورہ بقرہ نازل ہوئی؟ کیا مکے کے اندر کیا سورہ آل عمران نازل ہوئی؟ کیا مکے کے اندر سورہ نساء نازل ہوئی؟ یا مکے کے اندر سورہ مائدہ نازل ہوئی؟ یہ بڑی بڑی صورتیں پوری کیا ہوئی؟ بعد میں نازل ہوئی. جب ایک جوڈیشل پاور تھا، جب ایک سسٹم چلانے کی طاقت تھی، مدینے کے اندر حکومت تھی، ایک جوڈیشل پاور تھا، ایک لا تھا، ایک طاقت تھی، ایک پاور تھا، ایک سسٹم چلانے کے لیے، تو مدینے کی پہلی سورت کیا نازل ہوئی؟ سورہ بقرہ. کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر پورا سسٹم بتایا گیا، نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسا رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، کہ پورے مسئلے مسائل پورے بتائے گئے مدینہ طیبہ کے اندر. یہاں تک کہ حج کیسے کرنا اس کے تفصیلات آپ کو سورہ بقرہ کے اندر ملیں گے. قتال کیسے کرنا ہے سورہ بقرہ کے اندر آپ کو اس کی انفارمیشن ملے گی. یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ بقرہ کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کے اندر پورا ایک سسٹم کیسے چلانا چاہیے، ایک کامیاب معاشرے کو کیسے لے کر جانا چاہیے، سورہ بقرہ میں ملے گا. بڑی بڑی صورتیں. لیکن مکہ کے اندر آپ کو دیکھیں گے تو بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں. سورہ نبا، عما یتساءلون، سورہ نازعات، والنازعات غرقا، اور چھوٹی چھوٹی صورتوں میں اگر آپ جاتے جائیں گے تو آخری کی صورتیں، چند صورتوں کو چھوڑ کر سورہ زلزال، سورہ مطففین کے بارے میں ایک رائے ہے، سورہ آخری کے قل کے بارے میں ایک رائے. لیکن اکثر جتنی بھی صورتیں ہیں پوری کی پوری صورتیں سورہ نبا سے لے کر سورہ ناس تک، جو 37 صورتیں. کتنی صورتیں ہیں؟ 37 صورتیں. یہ 37 صورتوں میں سے اکثر صورتوں کا تعلق مکے کا ہے، اور یہی وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جس کو ہم بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر. زندگی میں کئی مرتبہ مغرب کی نماز پڑھ لی.
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील लिईलाफ़ि कुरैश। ये सूरतें हम पढ़ते हैं। और आयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन सुनते हैं, हम खुद अपने नफिल नमाजों में पढ़ते हैं, अपने सुन्नतों के अंदर ये सूरतें पढ़ते हैं, इमाम साहब के पीछे ये सूरतें सुनते हैं। ये वो छोटी छोटी सूरतें हैं कि जिन्होंने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिंदगी को बदल डाला, जिन्होंने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को बदल डाला, जिन्होंने उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की जिंदगी को बदल डाला, जिन्होंने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को बदल डाला। खुलफाए राशिदीन की अगर जिंदगी बदली, मक्के के अंदर अगर उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनकी जिंदगियों के अंदर इनकलाब बरपा हुआ। ये वो छोटी सूरतें जिसको हम बड़ी आसानी से पढ़ते हैं लेकिन गौर नहीं करते, इसके माने की गहराई में नहीं जाते। वजह क्या है? अभी अरब के लोग जब कुरान पढ़ते हैं तो उनको समझ में आता है कि इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं। अगर आपको समझ में आ जाए कि आप नमाज में क्या पढ़ रहे हैं तो हर नमाज एक मुकर्रिर बन गई आपकी, हर नमाज एक ओरेटर है आपके पास। 5 नमाजें पढ़ रहे, गोया कि आप 5 बयान सुनकर घर को आ रहे हैं। उसके बाद फिर और बयान सुनने की आपको शौक पैदा नहीं रहेगा। सहाबा इकराम के जमाने में उतने बयानात नहीं होते जितने कि आजकल हो रहे, लेकिन तब्दीली आप देख रहे हैं कि उतनी तब्दीली नहीं हो रही जैसा कि उस जमाने में हो। क्यों? इसलिए कि वो नमाज पढ़कर असर लेते थे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब सुनने वालों को कुरान मजीद के समझने की ताकत अता फरमाए, ताकि हम नमाज अंधे, बहरे और गुमनों की तरह सुनकर या एक रस्म अदा करके वापस ना आए, बल्कि उससे एक मैसेज लेकर आए। जब भी नमाज को जाएं तो कुछ ना कुछ मैसेज लेकर अपने घर को आए। जिस तरीके से सहाबा कराम ने अपनी जिंदगी को उन्होंने बदल डाला, यही वो छोटी छोटी सूरतें हैं जिसके जरिए से उनके जिंदगी के अंदर इनकलाब आया था। अब आप देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंग ओहद का एक मौका आपको सुनाता हूं। जंग ओहद एक बहुत बड़ा पहाड़ है, 7 किलोमीटर। मस्जिद नबवी से अगर आप किबले की बिल्कुल अपोजिट साइड पर निकलेंगे तो सीधे में आपको एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आएगा। अब आजकल बिल्डिंग चूंकि टूटे हुए हैं तो बड़ी आसानी से आपको पहाड़ नजर आता है। 7 किलोमीटर पर यह पहाड़ पाया जाता है, इतना बड़ा पहाड़। सहाबा इकराम ने क्या किया? इसको पीट किया। जब जंग ओहद हो रही थी तो उस वक्त पर गज़वे ओहद उसको कहा जाता है। सहाबा इकराम ने अपनी पीठ उन्होंने जबले ओहद की तरफ, पहाड़ की तरफ उन्होंने की, और सामने जो कुफ्फार कुरैश आए थे वो यम्बो, मक्का यम्बो, ये जो बहरे अहमर है, रेड सी, जद्दा को आप आकर जो समंदर लगता है रेड सी, फिर यही आगे आगे बढ़ता है। उसी के साथ साथ 100 किलोमीटर, मदीने से 100 किलोमीटर दूर अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पर रेड सी लगेगा, यानी एक तरफ से रेड सी है। तो वहां से मक्का वाले कह के वो समंदर के साहिल से, यम्बो से होते हुए मदीना के अंदर उन्होंने एंट्री ली और इरादा किया नऊज़ु बिल्लाह के वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम को खत्म कर दे, नऊज़ु बिल्लाह। आप जानते हो उस वक्त पर जंग में कौन थे? अबू सुफियान। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके जहनों में कितना जहर था होगा। उस वक्त पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम, जंग ओहद किसको कहते हैं आप? जंग बदर में तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी से फतह मिल गई। जंग ओहद में कुफ्फार कुरैश हरगिज़ नहीं जीते, लेकिन वक्तिया तौर पर उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया था जंग ओहद के अंदर, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गाले मुबारक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक फट गई और उसमें से खून निकला। कोई जवानी की उम्र नहीं थी, 7 साल की उम्र, 10 साल की उम्र, 20 साल की उम्र, 53 साल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के बाद आपने हिजरत की तो 54, 55, 56, तसव्वुर कीजिए कि इतने बड़ी उम्र वाले एक बूढ़े शख्स को बुढ़ापे में अगर कोई जख्म लगता है, पत्थर आकर मुंह पर लगता है, होठ, गाले मुबारक और पेशानी, उससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक टपक रहा है। इससे पहले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अजाब आ जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, अल्लाह तो इन्हें माफ कर देना, इनको मालूम नहीं है कि मेरा मर्तबा क्या है। उन्होंने माफी नहीं मांगी, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले ही उनके हक में दुआ दे रहे हैं, अल्लाह इनको तबाह नहीं करना, इनको और मौका देना। तो उस वक्त पर ऐसी जंग में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए, आपके गाले मुबारक, पेशान मुबारक से खून निकल रहा था, ऐसी जो सख्त किस्म की जंग, तसव्वुर कीजिए कि वो जो दुश्मन आए थे होंगे, वो दुश्मन के जहनों में इस्लाम के बारे में
کتنا زہر تھا ہوگا اندازہ لگا سکتے کون کون ہے؟ ابو سفیان جو بعد میں اسلام قبول کیا رضی اللہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ، تینوں، اور بھی بہت سارے ہیں لیکن تین کا میں خاص طور، اور ہندا کا بھی اگر ہم ذکر کر لیں گے تو بات ہماری مکمل ہو جائے گی سمجھنے میں، آپ کو پوائنٹ سمجھنے میں۔ آپ تعجب کریں گے کہ ابو سفیان یہ وہی ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر اگر آپ دیکھیں گے انہوں نے اسلام قبول کیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، یہاں تک کہ ہندا جنہوں نے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر نفرت تھی اسلام کے بارے میں، لیکن ایسے سخت ترین دشمنوں کو اگر آپ کو یہ تصور ملتا، اگر آپ کو یہ تاریخ میں ملتا کہ آسمان سے فرشتے آئے تھے اور آ کر ان کو تباہ کر دیا گیا اور مکے کے اندر انقلاب برپا ہو گیا، تو ایک جنرل سٹوری ہوتی، کوئی ایکسٹرا آرڈنری سٹوری نہیں ہوتی کہ بھئی ہاں دشمن ختم ہو گئے اور جو اس وقت پر ڈٹے ہوئے تھے ان کو اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، فرشتے اتر گئے اور اس وقت کے جو صحابہ اکرام ہیں انہوں نے ان کو ہرا دیا، تو یقیناً یہ ایک اچھی بات ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن ایکسٹرا آرڈنری انداز یہ دیکھیے کہ جو مکے کے اندر مدینے کے اندر انقلاب آیا وہ لوگ ختم نہیں ہوئے، جو نفرت سے آئے تھے وہ لوگ چینج ہو گئے۔ وہ خالد بن ولید توبہ بھی کیسی انہوں نے توبہ کی۔ آج اگر مجھے خیال آیا کہ نہیں بھائی مجھے اسلام کو فالو کرنا ہے، ابھی تک میں نے بہت گناہ کی، ابھی تک میں نے بہت نمازیں نہیں پڑھی، یہ کیسا ہوا کہ ابلیس کو ایک مرتبہ سجدے کا حکم ہوا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اس پر اتنی پھٹکار، اور میں ہر دن سجدے چھوڑ رہا ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے پسند کرے گا کیا؟ آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر وہ چلے گئے تو ان کو اتنی بڑی توبہ کرنی پڑی، میں تو ہر دن اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے روکا ہے، غیبت سے روکا میں غیبت کے قریب ہوں، جھوٹ سے روکا گیا میں جھوٹ بولتا ہوں، نماز نہیں پڑھنے سے آدمی روکا گیا ہے لیکن میں ہر دن نماز چھوڑ رہا ہوں، میری زندگی میں عبادتیں نہیں، میرے زندگی میں اسلامی اخلاق نہیں، میرے اندر گندی عادتیں آ چکی ہیں، میرا عقیدے میں شرک آ چکا ہے، میرے عقیدے میں بدعتیں آ چکی ہے، نہیں اٹ از ٹائم فار چینج، نہیں مجھے اب چینج ہونا ہے، نہیں مجھے اب بدلنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بدلنے میں فرق ہوتا ہے، ایسی توبہ کہ پھر آدمی پلٹ کر نہ دیکھے، انجانے میں ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ موقع دے دے گا، لیکن دل میں اگر اس نیت سے توبہ کریں گے کہ موقع ملا تو پھر چھوڑوں گا نہیں گناہ بولے تو پھر یہ کھوٹ والی توبہ ہے۔ اللہ کو ایسی توبہ پسند ہے۔ توبہ کیسے ہونا؟ توبۃ نصوحا، خالص توبہ ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں ذرا ان کی توبہ دیکھیں آپ، ارے کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا؟ ہاں بھائی خون بہایا تھا۔ ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا اور پھر وہ جنت کو بھی جائیں گے؟ جی ہاں بھائی جنت کو بھی جائیں گے۔ ارے ایسا کیسا بھائی، یہ کون سی چینج، یہ کیا طریقہ ہے، یہ کون سا لا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہانے والے جنت میں جائیں گے، ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب بھی ملے گا، ان کو ہم آج گستاخی کر نہیں سکتے۔ اس کو کہتے ہیں وہ چینج جو اسلام چاہتا ہے۔ کیسی توبہ انہوں نے کی؟ ابو سفیان نے جب کلمہ پڑھا تو لگاتار 60 ہجری تک، یعنی کہ مکمل 20 سال ان کے بیٹے کون آئے؟ معاویہ رضی اللہ۔ ابو سفیان ان کے بیٹے کا نام کیا؟ معاویہ۔ 20 سال انہوں نے، بیٹے نے اسلام کی خدمت کی۔ کیسی توبہ ہے؟ باپ نے کیسی توبہ کی، بیٹے کی کیسی پھر انہوں نے تربیت کی۔ ایسا نہیں کہ کوئی منافقت والی توبہ تھی، نہیں، چینج ہوئے، ایسا چینج ہوئے کہ اس کے بعد انہوں نے 20 سال وہ اپنے پوری فیملی کے ساتھ، بنو امیہ کہتے ہیں، بنو امیہ کا اور بھی لمبا پیریڈ ہے، یعنی کہ پوری وہی نہیں بلکہ پوری فیملی مل کر پھر اسلام کی ایسی خدمت کرتے ہیں کہ جتنے پہلے گناہ ہو چکے ہیں، جتنے پہلے برائیاں ہو چکے ہیں، اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ باقی کی زندگی میں آپ نیکیاں بڑھا دیں۔ ایسا چینج خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ہم مانتے ہیں ہاں کہ بھئی ابتدا میں جنگ احد کے میدان میں انہی کے وہ اسٹریٹجی کی وجہ سے صحابہ اکرام کو نقصان ہوا، 70 کے قریب صحابہ اکرام شہید ہو گئے انشاءاللہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خون بہانے کے ذمہ دار یقیناً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن کی توبہ دیکھیے آپ،
وہ عراق کے سفر پر ہوتے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اے خالد بن ولید، عراق تو آج نہیں تو کل فتح ہو ہی جائے گا، میری خواہش ہے کہ میں مرنے سے پہلے بیت المقدس کو فتح ہوتا پاؤں جو کہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اے خالد بن ولید، ذرا تم اپنے گھوڑوں کا رخ یہ عراق سے چھوڑ کر یہ فلسطین کی طرف کر دو۔ انہوں نے جیسے ہی خلیفہ کا حکم آیا تو وہ عراق چھوڑ کر وہ فلسطین گئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کے دور میں جب ان کی خلافت آئی، اس وقت پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا، اس کے چابیوں کو مسلمانوں کے خدموں میں لا کر ڈال دیا۔ کیسی توبہ! یعنی کہ جب ایک غلطی ہو جاتی آدمی سے، اتنی بڑی غلطی کہ ایک نبی کو خون کے بہانے کا ذریعہ بن رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ مایوس نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کسی بھی ٹائم پر کوئی بھی کب کیسا بدل جا سکتا، کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ اگر اللہ نے مجھے کچھ نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے تو اگر نماز نہیں پڑھنے والا دکھتا ہے تو مجھے تکبر میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم پردے کی پابندی کر رہے ہیں، اگر ہم داڑھی رکھ رہے ہیں، اگر کچھ دینی کام کر رہے ہیں اور ایک آدمی کو اگر ابھی تک توفیق نہیں ملی ہے تو اس کا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں، اس پر ترس کھانے کی ضرورت ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو تم کتنے بھی گناہ میں کیوں نہ جاؤ، اسلام میں ہمیشہ مرنے سے پہلے جب تک کہ غرغر موت نہ آ جائے، جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، چینج ہونے کا پورا ٹائم ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا پورا ٹائم ہے۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں، فلسطین کے چابیاں اور فلسطین گویا کہ مسلمانوں کے الحمدللہ بس میں آ جاتا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، کیسی توبہ ہے، دیکھیں انٹرنیشنل توبہ، انٹرنیشنل لیول کی توبہ، ایسی تبدیلی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ اچھا تم بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر، تم اس ٹائپ کی توبہ کر رہے، تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو مصر فتح کر کے لا کے مسلمانوں کو دے دیں گے۔ نیکی کے میں کیسا کمپٹیشن ہو رہا ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اچھا تم وہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے میں یہ کروں گا اسلام کا، اچھا تم وہ کر رہے ہو، چلو اسلام کے لیے میں یہ کروں گا۔ لیکن آج کل ہمارے پاس کیا آتا، اچھا تم وہ کر رہے ہیں، پیچھے سے میں تمہاری ٹانگ کھینچتا ہوں۔ اللہ حفاظت ہو ہمارے اخلاق میں، کیونکہ ہمارا ذہن پازیٹو چلتا ہی نہیں، ہمارا ذہن حسد والا، ہمارا ذہن جلن والا، ہمارے ذہن چھوٹے، آخرت مقصد نہیں ہے، دنیا کچھ شہرت مقصد ہے، اور وہ آدمی آگے بڑھے گا تو اس کی واہ واہ ہو جائے گی، اس سے پہ تو اس کس طریقے سے ہم اس کا پیچھا اٹھائے، اس میں تو دماغ کافی چلتا ہے۔ لیکن یہ آدمی جو نیک کام کر رہا ہے، میں بھی کچھ ایسا کچھ نیک کام کروں جس سے کہ اسلام کو کچھ فائدہ ہو، میری زندگی سے اسلام کو کچھ کنٹریبیوشن ہو جانا چاہیے۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیے، جب قرآن مجید نازل ہوا تو چھوٹے چھوٹے صورتیں، یہ صورتوں نے ان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دی۔ یہی وہ چھوٹی صورتیں ہیں کہ جنہوں نے صحابہ اکرام کو بدل ڈالا، اور یہی وہ صورت ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ قرآن مجید کی صورت ہے۔ قرآن مجید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ جنہوں نے کلمہ پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں معاف کرنے کی تعلیم سکھائی، فتح مکہ میں معاف کرنے کی تعلیم سکھائی۔ اس زمانے کے جو دشمن تھے، اس زمانے کے جو دشمن تھے، وہ دشمن جو چینج ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہوئے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ اخلاق آئے کہاں سے؟ قرآن مجید سے۔ دلیل صحیح ادب المفرد، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا، حدیث نمبر 234، آسان حوالہ ہے، 234 1 2 3 4 بولتے ہیں 2 3 4، بہت آسان حوالہ ہے، آپ کو کام آئے گی انشاءاللہ۔ کہتے ہیں ہم دخلنا علی عائشہ، ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس داخل ہوئے اور ہم نے پوچھا کہ کیف کان خلق النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ ہاں ہم نے پڑھا۔ جو قرآن مجید تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو رحمت للعالمین بنی، یہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی زندگی میں لایا تو یہ زندگی اتنی بہترین ہو گئی کہ اس زمانے کے جو دشمن تھے انہوں نے بھی اپنی زندگی کو چینج کر ڈالا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کو ہم بھی پڑھیں اور ہمارے اندر بھی یہ چینجز لائیں، تاکہ ہم کو دیکھ کر بھی پھر غیر مسلم انشاءاللہ اسلام قبول کریں گے۔
یہ ہے قرآن مجید کا معجزہ. قرآن مجید کا یہ معجزے پر اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر جب قرآن مجید کو انہوں نے لایا تو اس زمانے کے اندر بہت بڑا انقلاب برپا ہوا. تصور، چھوٹی سی آپ کو ایک جھلکی دیتا ہوں میں. جہاں مکہ ہے، مکے کے رائٹ سائڈ پر کیا ہے؟ پورا پرشین امپائر. مکے کے لیفٹ سائڈ پر اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو یہ ہے رومن امپائر. جس وقت پر قرآن مجید نازل ہوا اس وقت پر کیا تھا؟ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن اس وقت پر کیا تھا؟ الحمد لغیر اللہ. ساری تعریفیں کس کی ہو رہی تھی؟ اللہ کو چھوڑ کر سب کی تعریفیں ہو رہی تھی. یہ فلاں بادشاہ ہے تو بادشاہ کی تعریف ہو رہی تھی، یہ رومن کا بادشاہ ہے تو رومن کی تعریف ہو رہی تھی، یہ پرشیا کا بادشاہ ہے تو اس کی تعریف ہو رہی تھی، قبیلے کے سردار کی تعریف ہو رہی تھی. اللہ کو چھوڑ کر ہر چیز کی تعریف ہو رہی تھی. قرآن مجید کی جب آپ شروعات کرتے ہیں تو قرآن مجید کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ کو پہلی آیت میں کیا سبق سکھایا جا رہا ہے؟ اب غیر اللہ کی حمد نہیں ہوگی، اب یہاں سے کس کی حمد ہوگی؟ الحمدللہ رب. ساری تعریفیں اب کس کے لیے ہوں گی؟ اللہ کے لیے ہوں گی. یعنی ایک طرف پرشین امپائر ہے، دوسری طرف رومن امپائر ہے. آج رومن امپائر اسپلٹ ہو کر 37 کنٹریز میں بڑھ گیا. تصور کیجئے 37 کنٹریز کو اگر آپ ملائیں گے تو رومن امپائر ہے. اس زمان آج کا جو اٹلی ہے، فرانس ہے، یو کے ہے، پھر اسی طریقے سے رومانیہ اگر آپ لیں گے، نیچے ٹرکی لے لیں گے، یہ پورا جو سیریا کی پٹی ہے، فلسطین، اسرائیل، پھر ادھر مصر میں، ٹونیشیا میں، ویسٹرن سہارا تک، سوڈان تک، یہ جو پورا ایریا ہے اس کو اس زمانے کا رومن امپائر کہتے ہیں. رومن امپائر مطلب کوئی بازو کا روم نہیں ہے، 37 کنٹریز میں سپلٹ ہوا. اتنے بڑے بادشاہ کو لوگ کہتے تھے، اس کا نام تھا ہرقل شاہ روم، یعنی کہ روم کا ایک بہت بادشاہ، بڑا بادشاہ. یعنی کہ ٹارگٹ کیا ہے معلوم؟ قل هو اللہ احد. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، ان سب کو بتا دیجئے کہ اب تعریف کس کی ہوں گی یہاں سے؟ صرف اللہ سبحانہ. الحمدللہ رب العالمین، لغیر اللہ، غیر اللہ کی اب تعریف نہیں چلنے والی. اب ساری تعریفیں کس کی چل رہا ہے؟ للہ رب العالمین کی ہونی ہے. اور ادھر جو پرشین امپائر ہے آج کے دور میں 17 کنٹریز میں سپلٹ ہوا. اب پرشین امپائر میں عراق آ گیا، ایران آ گیا، ازبکستان آ گیا، تاجکستان، قزاقستان، پاکستان، افغانستان. یہ اس زمانے کے آگ کی پوجا کرنے، ان کو مجوسی کہتے ہیں، صابین، تاروں کی پوجا کرنے والے مجوسی. قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے. سورہ روم، پرشین امپائر، رومن امپائر کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. پرشین امپائر کا ذکر قرآن مجید میں مجوس اور صابیون کہہ کر قرآن مجید میں آیا ہے. اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تھے، یوں سمجھے آپ زیرو لیول، آپ یتیم ہیں. آپ کی جو شروعات ہو رہی ہے وہاں پر آپ بالکل بدأ الاسلام غریباً، اسلام شروع ہوا اجنبی کی حالت میں. اب پوری دنیا کو چینج کرنے کا ٹارگٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. آہستہ آہستہ کچھ صحابہ اکرام اسلام قبول کرتے ہیں اور سابقون الاولون کی ایک تعداد تیار ہوتی ہے. قربانیاں دینے والوں کی ان صحابہ اکرام کو عشر مبشرہ کا لقب ملا. ہم کہتے ہیں نا 10 ایسے بڑے صحابہ جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری ملی. بعد میں سارے صحابہ اکرام کو الحمدللہ جنت کی خوشخبری ملی، لیکن 10 کا بہت بڑا مرتبہ ہم کہتے ہیں عشر مبشرہ. کیا خصوصیت تھی؟ وہ اسلام کے لیے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے، وہ اسلام کے لیے ہر چیز قربان کر دینے کے لیے اور اپنے زندگی کی ہر چیز اسلام کے مطابق بدل دینے کے لیے تیار تھے. یہ خوبی تھی ان کی. زیرو لیول انداز میں کام شروع ہوا. اتنے بڑے بڑے سپریم پاور طاقتوں کو ہلا کے رکھ دیا گیا. آج 1436 آپ پلٹ کر دیکھیے، کہاں ہے پرشین امپائر، کہاں ہے رومن امپائر. جیسے جیسے بنو امیہ کی حکومتیں آگے بڑھی، بنو عباسیہ کی حکومت آگے بڑھی، صرف خود خلفائے راشدین کا زمانہ ختم ہونے تک عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جب آئے بنو امیہ کے آخری پیریڈ میں، صرف 90 سال کے عرصے میں اسلام ازبکستان سے ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں اور پھر عراق سے لے کر ویسٹرن سہارا تک جگمگا رہا تھا.
52 کنٹریز, آج کے دور میں اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو 52 کنٹریز پر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اکیلے خلیفہ بنے ہوئے تھے اور پورے دنیا کی حکومت چلا رہے تھے. ویکیپیڈیا میں لکھا ہوا ہے یہ تاریخ کی واحد حکومت ہے کہ جس حکومت میں ایک بھی دہشت گردی کا واقعہ پیش نہیں آیا. اس زمانے میں اگر جانور بھی لڑکے مرتے تھے تو صحابہ کہیں خوف کھاتے تھے کہ قیامت میں کہیں اس کے بارے میں مجھے پوچھنا لیا جائے. یہ آخرت کی بنیاد پر, توحید کی بنیاد پر, رسالت کی بنیاد پر جب ایک قوم کی تربیت ہوتی ہے. مکے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 ٹاپک, مدینے کے اندر نماز, مدینے کے اندر زکوٰۃ, مدینے کے اندر حج, سارے مسائل آئے, لیکن مکے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 ٹاپک کو بنیاد بنایا, توحید, رسالت, آخرت. اگر ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے تو ہم کو بھی یہی میتھڈ سے آنا پڑے گا. اپنے بچوں کو توحید کیا سمجھانا پڑے گا, اپنے بچوں کو رسول کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور آخرت. آئیے تھوڑی سی اور جھلک دیتا ہوں. جب یہ 3 اہم ورڈ ہے, اس کے بعد میں آپ کو ہلکا سا ایک نقشہ دیتا ہوں تاکہ آپ جب نماز میں پڑھیں سورہ نبا سے سورہ ناس تک اگر امام صاحب سورتیں پڑھے تو کم سے کم ایک سبق یا ایک آبجیکٹو تو ہمارے دماغ میں ایک سورہ کو لے کر بیٹھ جانا چاہیے انشاءاللہ. تو اس سے پہلے میں توحید, رسالت, آخرت کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بریف کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے بچوں کو, اپنے خاندان میں جو ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے, کیسے ہم ان کو توحید, رسالت, آخرت کی بنیاد پر کس طریقے سے ہم ان کو پروگرام کریں, کس طریقے سے ہم ان کی تربیت کریں, ٹرین کریں, تاکہ ہمارے بچے بھی, تاکہ ہم بھی, تاکہ ہمارے بڑے بھی اس انداز میں چینج ہو جائیں کہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں چینجز آئے انشاءاللہ. توحید, رسالت, آخرت, 3 مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں میں آپ کے آسانی سے سمجھانے کے لیے. آخرت کا تصور کی کتنی اہمیت ہے آپ اندازہ لگائیے. آپ نے سنا ہوگا ڈیل کارنیگی, آپ نے نام سنا ڈیل کارنیگی. یہ وہ شخص ہے جس نے اتنی کتابیں لکھی, باریک باریک, اور زندگی بھر یہ آدمی لوگوں کو ڈپریشن سے باہر نکالنے کا اس نے کام کیا. اس کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو غم سے باہر نکالنا, لوگوں کو غم سے باہر نکالنا. یہ اس کا ایک ہی ٹاپک تھا. ڈیل کارنیگی, کافی سیریز ہے کتابوں کی. اس شخص نے بڑی کوشش کی, لیکن دنیاوی اعتبار سے, دنیاوی مثالیں دے کر اس شخص نے کیا, بدل دو اپنے آپ کو, بدل دو زندگی, بدلو سوچ, بدلو زندگی, ایسے کئی کتابیں. لیکن اس شخص کے بارے میں آتا ہے جو لوگوں کو غم سے باہر نکالنے کے لیے زندگی بھر اس نے کوشش کی. اس نے 4 یا 5 سے زیادہ مرتبہ اس نے خود خودکشی کرنے کی کوشش کی, کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو غم سے باہر نہیں نکال سکا. اس میں پوائنٹ ہمارے لیے ہے کہ ایک آدمی تڑپتے ہوئے بھی, لوگوں کو کاؤنسلنگ کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو غم سے نہیں بچا سکا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جو آخرت کا تصور ہے نا, یہی تصور ایک انسان کو غم سے باہر نکال سکتا. مثال کے طور پہ ایک آدمی کو بہت لاس ہو گیا, وہ کہے گا کتنا بھی ہو بھائی یہ دنیا عارضی ہے, متاع. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کرے, دنیا کیا متاعن ہے کرے. متاع مانے کیا معلوم؟ ایک ایسی چیز جس کے مل جانے سے آپ زیادہ خوش نہیں ہوتے, آ کے پبلک میں بتاتے نہیں کوئی چیز. مثال طور پہ آپ کے برش ہے گھر میں, میرے پاس ایک ایسا برش ہے, بولتا ہے تو کیا کرنا, ارے اگر وہ گم گیا نہ ہوتا اور خرید لو, اس میں اتنا غم میں برش گم گیا. آپ بولیں گے دیوانہ ہے کیا, اتنا پریشانی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, ایسے ہی بولیں گے ارے میرے پاس تو کچھ بھی زیادہ نہیں. اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں متاعن. یا اسی طریقے سے عرب کے لوگ جو متاعن کس کو کہتے تھے ورڈ, جب ہم برتن مانجنے کے لیے جو ہمارے پاس پلاسٹک کا یا لوہے کا گھسنی جس کو بولتے, پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے, وہ ناریل کے اوپر کے جو بالا ہیں وہ نکال کے کھینچ کے اس سے صاف کر لیتے. عربی زبان میں اس کو متاع بولتے. اس سے زیادہ اس کو امپورٹنس نہیں دینے کا, زیادہ دیں گے پھر غم آتا, پھر بعد میں نہیں بولنا. سمپل فارمولا, متاع الحیات الدنیا. کچھ بھی غم ہوا نا تو ہم یہ سوچنا کہ بھئی میرا اس میں کچھ قصور ہے کیا میں کسی کا حق مارا کیا, اس پہ فکر ہو جائیے, فکر مند اس پہ رہیے. اس سے جا کے تو معافی مانگیے, اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کا حق واپس لوٹا دوں. اگر آپ کو اپنا ذاتی غم ہوتا ہے, آپ کو اچانک ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے اندر یہ بیماری ہے,
تو غم سے دل میں درد لے کے اس سے پہلے مر جا رہے ہو، بیماری مارنے سے پہلے وہ درد سے پہلے مر جا رہے ہو. یہ سب کیا ہے؟ صحابہ کرام کے زمانے میں آپ کو کوئی ڈپریشن کا مریض نظر آتا؟ آج کے دور میں جو ہم کو نظر آ رہے ہیں پریشان، کئی لوگ ہیں جن کے اندر جب توکل آ جاتا ہے، جن کے اندر فکر آخرت اہم ہے، ان کو جب معلوم ہو جاتا ہے، بعد میں پتا چلتا ہے آدمی میں اتنے بیمار ہیں پھر بھی اتنا آرام سے ہے، کیونکہ اس کے پاس توکل کی طاقت ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ اس کو معلوم ہے دنیا تو چاہے میں صحت کے ساتھ گزاروں، مالداری میں گزاروں، غریبی میں گزاروں، آخری میں سب ختم ہونے والا ہے. جب آدمی کے دماغ میں چیز بیٹھ جاتی ہے تو کہاں سے ڈپریشن آئے گا، کہاں سے غم آئے گا؟ تو ڈیل کارنیگی یقیناً اس نے بہت کوشش کی، اس آدمی نے بہت کوشش کی، لیکن آخرت کا تصور چھوڑ کر آپ کسی بھی طریقے سے کسی کا بھی دل بہلانے کی کوشش کریں گے تو اس کے زندگی کے اندر سے غم جانے والا نہیں ہے. ایک آخرت کے پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے رسالت کی امپورٹنٹ کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، تو کئی طریقے سمجھا سکتے ہیں. ایک ہندو سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اچانک ایسا کیسا ہوا کہ ہندوازم تو ایک زمانے سے چلتے آ رہا، اور آپ لوگ یہ کہتے ہیں بھئی قرآن مجید نازل ہو کر 1436 ابھی چل رہا ہے 1436، اس سے پہلے چند عرصہ پہلے قرآن مجید نازل ہوا، یعنی بہت سے بہت کتنا ہوا؟ ایک 1400 سال پہلے. جبکہ آپ کے مطابق تو ہندوازم بہت پہلے سے چلتے آ رہا ہے، لیکن آج مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1.7 بلین، کم سے کم ڈسکاؤنٹ کر کے اگر میں لیا، اور اگر آگے بڑھا ہے تو 2 بلین. پورے انسانوں کی آبادی 7 بلین، 7 بلین میں سے 2 بلین مسلمان ہیں. تو ایک ہندو سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اتنا قدیم زمانے کا مذہب ہونے کے باوجود بھی آخر صرف 1400 سال کے اندر اسلام تیزی سے کیسا پھیل گیا، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس پڑھے لکھے ہندو نے جواب دیا، ہمارے پاس دھرم ہیں، ہمارے پاس کتابیں ہیں، ہمارے پاس کنبے اور قبیلے ہیں، لیکن ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے بتانے والا ایک مرکزی سینٹرل نمونہ نہیں ہمارے پاس. پورے تعلیمات ہیں لیکن یہ پوری تعلیمات کو بتانے والا ایک ڈیمو دینے والا ایک نمونہ ہمارے پاس نہیں. لیکن مسلمانوں کے پاس قرآن مجید اور صحیح حدیث کی روشنی میں جو بھی اسلام آیا ہے اس پورے اسلام کو چل کر بتانے والا ایک مرکزی نمونہ موجود، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک شخصیت کے اطراف چاہے جتنے بھی سنی شیعہ کے فرقے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا آج سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہوں. کتنا بھی آپس میں اختلافات ہو جائے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہوئے تم بھٹکے ہوئے کہتا ہے. ایسا تو نہیں کہتا ہے کہ بھئی آج سے میں ایک نیا اسلام نکال لیتا ہوں، تو پھر وہ اسلام سے باہر ہوا تھا. یعنی کتنے بھی فرقے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتے ہو. یعنی ایک ایسا نمونہ موجود ہے، کان خلق القرآن، وہ چلتا پھرتا ایک قرآن مجید. یعنی قرآن مجید کو انہوں نے اپنی زندگی میں تعلیمات میں ایسا ڈھالا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ایک ایسا نمونہ بن گئے کہ آج 2 بلین جو دنیا میں انسان پائے جاتے ہیں، مسلمان جو پائے جاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا ایک عظیم انقلاب کا اس کے اندر حصہ پایا جاتا ہے. توحید کو میں مختصر لفظوں میں اگر سمجھاؤں، 5 پوائنٹ دماغ میں رکھ لیجئے، انشاءاللہ توحید کا یہ پوائنٹ سمجھنے میں ہم کو مدد ملے گی. توحید، ہم اکثر یہ ورڈ سنتے ہیں، لیکن توحید قرآن مجید میں ورڈ ہمیں ملتا ہے احد، قل هو اللہ احد سے ڈرائیو کیا گیا. صحیح بخاری میں کتاب التوحید کہہ کر ورڈ ملتا ہے، اور دارقطنی میں ڈائریکٹ توحید کا ورڈ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے معاذ تم یمن کی طرف جا رہے ہو تو سب سے پہلے لوگوں کو الی توحید اللہ، الی توحید کا ورڈ. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک سے بھی یہ ورڈ ہمیں ملتا ہے آتھینٹک روایتوں میں. آج اسلام پیڈیا میں آپ توحید ماریں گے تو احادیث میں کہاں کہاں اس کا ذکر آیا ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا. کیونکہ آج کل کرسچن مشنری سے سوال کر رہے ہیں، بھئی ہمارے پاس اگر بائبل میں ٹرینٹی نہیں ہے تو تمہارے بھی قرآن اور حدیث میں توحید کا ورڈ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آرٹیکل ہے آج اسلام پیڈیا میں کہ حدیث میں کہاں کہاں توحید کا ورڈ آیا ہے وہی بتا دیا گیا الحمدللہ، تاکہ کرسچن مشنریز کے بھی ہم جواب دیتے رہے، تاکہ ہمارے معصوم بچے ان کے جھانسے میں نہ آئیں انشاءاللہ. توحید سمجھنے کے لیے بہت آسان سمجھنا ہے، بنیادی طور پر سمجھنا ہے، سمجھانا ہے. 5 پوائنٹ دماغ میں رکھ لیجئے. اللہ کی ذات، اللہ کے نام، اللہ کی صفتیں. اللہ کی ذات، اللہ کے نام،
اللہ کی صفتیں، اللہ کے کام، اللہ کے ساتھ کی جانے والی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کر کے یہ پورے 5 حقوق ایک اللہ کے حوالے کر دینے کا نام توحید ہے۔ اللہ کی ذات، اس کے مقابلے میں کوئی ذات نہیں ہے، ہم مانتے ہیں۔ جو اللہ کے نام ہیں، پھر یہ نام کسی کو آپ دے سکتے نہیں دے سکتے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ جو اللہ کی صفتیں ہیں، کیا ہم یہ صفتیں کسی کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ کے کام ہیں، اب یہ جو ذات، نام اور صفتیں ہیں، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں توحید الاسماء والصفات۔ ذات، نام اور صفتیں، توحید الاسماء والصفات۔ ذات کو علماء اکرام نے توحید الربوبیہ میں ملایا۔ ربوبیہ مانے کام، اللہ کے جتنے بھی کام ہیں، بارش برسانا، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ کام کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کام لیتے ہیں، لیکن اصل کرانے والا مسبب کون ہے؟ اللہ۔ اسباب الگ ہو سکتے ہیں لیکن مسبب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ مارنا، جلانا، مصیبت ڈالنا، مصیبت ٹالنا، بگڑی بنانا، کام بنانا، خزانے دینا، بچے دینا، یہ سارے کام کس کے ہیں؟ اللہ سے۔ اس کو کہتے ہیں توحید الربوبیہ۔ رب مانے کام، توحید افعال اللہ، اللہ کے جو کام ہے وہ اللہ کے حوالے کرنا، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا، توحید الربوبیہ کہلاتا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ کی جانے والی جتنی قسم کی باتیں، مالی عبادتیں، زبانی باتیں، توکل، خوف، سجدہ، رکوع، جسم کی باتیں، مالی باتیں، یہ ساری کی ساری بات کی جتنی قسمیں ہیں، یہ ایک اللہ کے حوالے کر دینے کو کہتے ہیں توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ۔ یہ 3 گاڑے ورڈ کو میں نے اور آسان کیا ہے 5 پوائنٹ سمجھا کر۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفتوں میں، اللہ کے کاموں میں، اللہ کے ساتھ کی جانے والی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے ایک اللہ کو یہ سارے حقوق، یہ حقوق کہتے ہیں، رائٹس ہے اللہ کے، حوالے کر دینا توحید کہلاتا۔ اب دیکھیں توحید سے کیا دنیا میں معجزے ہوئے، میریکلز کیسے ہوئے، دیکھیں آپ کیسے دنیا کے اندر انقلاب آئے، کیسے چینجز آئے، وہ بتا کر میں آپ کو پھر انشاءاللہ سورہ نبا سے سورہ ناس تک آپ کو سرسری ایک جائزہ دوں گا انشاءاللہ۔ توحید سے کہتے ہیں، ایک چھوٹی مثال سے سمجھتے ہیں کہ توحید رسالت آخرت سے کیسے انقلاب آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کی پوجا کر رہا ہے، بت کی پوجا کر رہا ہے، رائٹ؟ ایک آدمی بت کی پوجا کر رہا ہے، کیا کبھی وہ ہمت کرے گا کہ اس بت کے اوپر ریسرچ کرے؟ مثال طور پہ اسٹیتھوسکوپ لگا کے دیکھ رہا ہے کیسی آپ کی طبیعت، ایک تصور، ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کیا ریسرچ کرے گا؟ یا بت میں کتنے منرلز ہے یا کیا ہے بھائی اس کے اندر میٹلز، کرے گا نہیں، ڈرے گا، اماں بت ہے اس کے اوپر کیسا کروں؟ ایک تصور ہے انسان کا، ایک تصور ہے انسان کا۔ کیا وہ بت کے اوپر چڑھے گا؟ نہیں چڑھے گا۔ کیا وہ بت کے اوپر ریسرچ کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ تصور ہے بھی یہ تو میرا بت ہے، اس کے سامنے میں جھکتا ہوں۔ جس وقت پر قرآن مجید نازل ہوا اس وقت پر ہر چیز کی پوجا ہو رہی تھی۔ کسی نے دیکھا ہمالیہ پہاڑ، ارے اتنا بڑا پہاڑ، یہ تو خدا ہونا چاہیے، سامنے جھک گئے۔ کسی نے اتنا بڑا عجیب قسم کا پہاڑ، پیڑ دکھ رہا، درخت دکھ رہا، کچھ ہوں گا خاص وہاں پر۔ تارا کو کسی نے دیکھا، کسی نے سورج کو دیکھا، کسی نے جو ہے سمندر کو دیکھا، کسی نے زمین کو دیکھا۔ تو دنیا کے اندر آہستہ آہستہ یہاں تک کہ چاہے عرب کی بات کریے، چاہے آپ پرشین امپائر کی بات کریے، آپ چاہے رومن امپائر کی بات، ہندوستان کی، مصر کی، یونان کی، پوری دنیا کے اندر ہر شجر، ہر درخت، ہر چیز کی پوجا ہو رہی تھی، پہاڑوں کی، تاروں کی، زمین کی، سمندر کی۔ اب ظاہر بات ہے جس کی پوجا ہوتی ہے اس پر کبھی آدمی ریسرچ نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید جیسے نازل ہوا، قرآن مجید میں بتا دیا گیا تم کو اگر عبادت کرنا ہے تو صرف کس کی؟ وہ عرش کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ خالق ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مخلوق ہے، اور یہ پورے تمہارے نوکر ہیں، نوکر۔ ان کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، ان سے پریشان ہونے کی، ان سے خوف کھانے کی، ان سے ڈرنے کی، ان سے وہم کرنے کی، ان سے تم خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو تمہارے نوکر ہے، نوکر۔ سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمْ، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور اللہ نے نوکر بنا دیا ہے۔ کس چیز کو نوکر بنا؟ مسخر کر دیا، تمہارے بس میں دے دیا ہے، تم اشرف المخلوقات ہے۔
जिन भी तुम्हें सजदा करेंगे, फरिश्ते भी तुमको सजदा करेंगे। तुम आदम अलैहिस्सलाम के औलाद है। आदम अलैहिस्सलाम कौन है? जिनको अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ फरिश्तों ऐ जिन्नो तुम इसके लिए सजदा करो, उनके बेटे हो तुम अशरफुल मखलूकात है। वलक़द कर्रमना बनी आदम। कुरान पढ़ने से इंसान को क्या मिलता है? उसकी इज्जत वापस मिलती है। कुरान पढ़ने से इंसान को उसकी, अरे मेरी असल पहचान ये है क्या, उसको एक किस्म के उठान मिलती है। अच्छा, ऊपर वाले ने क्या मुझे इतनी इज्जत दी है? ये पहाड़ों से नहीं डरना है, ये मखलूक है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। तुम इसकी पूजा कर रहे हो, इससे तुम मुतासिर हो। ये अशरफुल मखलूकात नहीं है, पहाड़ अशरफुल मखलूकात नहीं है, ये चांद अशरफुल मखलूकात नहीं, ये तारा नहीं, ये समंदर भी नहीं, ये गाय भी नहीं, ये फला जितने भी चीजें दुनिया की जिसको तुम जाकर पूजा कर रहे हो। मेंटल ब्लॉक टूटा। तौहीद की बरकत से सबसे पहला फायदा क्या हुआ? मेंटल ब्लॉक टूटा कि अब मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। मैं झुकना हो तो सिर्फ किसके सामने झुकूंगा? मैं अल्लाह के अलावा जितने भी जो मखलूकात है ना, ये पूरे मेरे नौकर हैं। मैं क्यों डरूंगा? इसको तो मैं इस्तेमाल करूंगा। ये जो तौहीद की बरकत की वजह से रिसर्च का माइंड पैदा हुआ मुसलमानों के अंदर। यही मुसलमान पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी में स्पेन और बगदाद में फैलते हैं। आप जानते हैं 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी हिजरी एतबार से यहां तक कि अगर आप ईसवी एतबार से भी तकरीबन 11th सेंचुरी तक अगर आप पढ़ते चले जाएंगे तो बगदाद और स्पेन के बारे में विकिपीडिया में लिखा हुआ है, ओरिएंटलिस्ट लिख रहे हैं, जब पूरी दुनिया अंधेरे में सोती थी उस वक्त पर स्पेन के मुसलमान रोशनी में सोते थे। क्या मतलब है? यानी स्पेन के मुसलमानों ने इतने बड़े मकदार में तेल पैदा किया था और वो तेल के जरिए से वो लोग तीली जलाते थे, और उनके जो हाईवेज थे उस जमाने के, जो बड़े बड़े शाहराएं थी, वहां पर जैसे आज के दौर में स्ट्रीट लाइट लगे हुए थे, उस जमाने में खिंदीलें लगी हुई होती थी, और वो लोग सोते भी थे तो रोशनी में, चलते भी थे रातों में तो रोशनी में। इतने ज्यादा एडवांस हो चुके थे, पूरी दुनिया अंधेरे में सोती थी। यूरोप कब बेदार हुआ? 1453 में यूरोप का रिनेसांस। और अमेरिका कब डिस्कवर हुआ? 1492 में। 1492 मतलब अभी हम जो चल रहे हैं 2000, यहां से अगर आप पीछे जाएंगे तो 1492, ज्यादा फर्क नहीं है, 600 साल का फर्क। और आसानी से समझो कितना करीब 400 साल पहले तो चार मीनार बन गया था अपना। आगरा का जो किला है वो 600 साल पुराना है, 700 साल पुराना, यानी कि अमेरिका डिस्कवर होने से पहले आगरा का किला मुसलमान बना चुके थे। तस्वीर कर सकते हैं आप? ये जो ताजमहल, यानी मुसलमान कितने एडवांस थे। खाली मैं मॉन्यूमेंट से समझाता हूं, अगर मैं फिर आपको यूके के म्यूजियम में लेकर जाऊंगा, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, हुकूमत का तो क्या रोना। वो एक आरजी शय थी, नहीं कुदरत के आईने मुसल्लम से कोई चारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, के देखे जिनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी। असलाफ से हमको क्या मिला था? मीरास पाई थी। सुरैया से जमी पर आसमान ने हमको दे मारा। अब आपको छोटी मिसाल देता हूं मैं। एक आदमी कह सकता है भाई आप लोग दावे करते हैं कि मुसलमान बहुत ज्यादा थे और बाद में यूरोप और अमेरिका के लोगों ने मुसलमानों की किताबें लेकर दुनिया के अंदर जितना भी पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये मुसलमानों की वजह से आया, आप लोग कहते हैं। तो इसका प्रूफ क्या है? आसान प्रूफ। पूरी दुनिया कहती है कि फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कौन है? तो कहते हैं विलियम हार्वे या हावी। लेकिन विलियम हावी ने अपने बारे में लिखा कि मैं इब्नुन नफीस की किताबें पढ़कर यहां तक पहुंचा हूं। इसका मतलब ये निकला कि फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ ग्रैंडफादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन भी पढ़ना पड़ेगा। ग्रैंडफादर हम। फिर उसके बाद पूरी दुनिया कहती है ग्रेटर सर्जरी, सर्जरी के ऊपर सबसे ज्यादा फादर ऑफ सर्जरी कौन है भाई? तो लोग कहते हैं लेडे चैलाक, फ्रांस का एक बहुत बड़ा सर्जन है। लेकिन उसने अपनी द ग्रेटर सर्जरी बुक के अंदर 200 मरतबा उसने नाम लिखा इमाम ज़हराबी, इमाम ज़हराबी, इमाम ज़हराबी। 200 मरतबा ये किताब का इन्होंने ये कहा। वहां से मैंने सीखा। अगर आप कहते हैं कि फादर ऑफ सर्जरी लेडे चालाक है तो मैं कहूंगा कि ग्रैंड फादर ऑफ सर्जरी कौन है? तो हमको ग्रैंड फादर की भी लिस्ट पढ़ लेकर आना चाहिए।
یہ دو مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے مسلمان توحید کی برکت کی وجہ سے، لیکن آج ہم مسلمان شرک میں جا چکے ہیں. ہم نے سبق لیا ہی نہیں نا. ہم سورہ نبا سے لے کر سورہ ناس کیا ایک چھوٹا سورہ بھی سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں. یہاں پر عرب روتا ہے، ہمارا ہندوستان کرورا بھی اچھا تھا نا بیچارہ، اس کو نہیں معلوم وہاں پر اصل میں جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں وہ رونے کی ہے. اب جنت کی آیتیں کیا، جہنم کی آیتیں کیا، دونوں برابر ہے بیچارے کے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا. اس کو خالی ایک کہ اللہ اکبر بولتے ہیں، جھوکوں میں جانا ہے بولتا ہی ماں. کہاں سے چینج آئے گا؟ ہم نے جو سلیبس، جو چینج کرنے کے لیے جو سلیبس آیا تھا، اس سلیبس کو سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالا ہم نے. ہماری زبان تیلگو ہے، تمل ہے، اردو ہے. ہم امریکن ایکسنٹ نکالنے کے لیے ہیٹیک سٹی میں ایک 45,000 کیا ہے، 2 لاکھ کی جاب کے لیے رات دن محنت کر کے وہ ایکسنٹ سیکھ لیتے ہیں، لیکن تجوید سیکھنے کا ٹائم نہیں. لیکن قرآن مجید سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے. کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی ٹائم چینج ہونے کا ہے، ورنہ اتنے نیو مسلم چینج ہو رہے ہیں اور دعوت کا کام وہ لوگ کر رہے ہیں. وہ لوگ جو ہے بدل رہے ہیں، خود بدلتے نہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہا خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہم تو نہیں بدلیں گے. اب قرآن کو چینج ہمارے حساب سے ہو گیا تو اچھا رہتا، ویسا تو ہونے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کی سنت بدلنے والی، اگر تم نہیں چینج ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سرپرستی سے مٹا دیں گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم اس ذمہ داری سے منہ پھیر دو گے تو اللہ تعالیٰ کو ہم میں سے کسی کی بھی ضرورت. سورہ فیل میں وہی سبق ہے نا، کعبے کو چھوڑ کے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کام کس سے لیا؟ ابابل سے لے لیا، چڑیوں سے لے لیا اللہ تعالیٰ. اس میں سبق کیا ہمارے لیے؟ تم اگر یہاں پر کعبے کی حفاظت کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے، قرآن مجید یاد کرنے کے لیے، حدیث یاد کرنے کے لیے، دعائیں یاد کرنے کے لیے ٹائم نکالو اور نہیں نکالو، اور تم سمجھ رہے کہ اس سے اسلام محفوظ نہیں رہے گا، نہیں، تم چینج ہو جاؤ گے، اسلام تو محفوظ رہے گا. اللہ اپنا کام چڑیوں سے بھی کرا لے سکتے، اللہ اپنا کام چونٹیوں سے کرا لے سکتے، اللہ اپنا کام کہف کے کتے سے کرا لے سکتے ہیں. لیکن ہماری اگر ہماری عزت اس وقت پر ہوں گی جب ہم اسلام کو پکڑ لیں گے. سبق ہے ہمارے. لوگ کیا کہتے ہیں، ہے بھائی ہم تو چاہیے، لیکن اسلام میں ہمارے لیے کچھ بھی فائدے نہیں مل رہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ان غلاموں کا یہ کہنا ہے کہ ناقص ہے کتاب. لوگ کیا کریں، مسلمانوں کا ذہن غلامی ہو گیا. دنیا، پوری دنیا کہہ رہے بھائی آج کل یہ چینج پہلے کری تھی، آج کل نہیں کر رہی. نہیں چینج پہلے پر اچھا مل جا رہی تھی خلافت، آج کل نہیں مل رہی. تو کیا کریں، ان غلاموں کا یہ کہنا ہے کہ ناقص ہے کتاب. غلامی ذہن. ارے بھائی کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، یہ انکمپلیٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں بھائی، قرآن اور حدیث کمپلیٹ نہیں ہے، ہمارے کو اپنی عقل لڑا کے نیا لانا پڑتا. آج کے دور میں اسلام نہیں چلتا. ان غلاموں کا یہ کہنا ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہہ رہے ہیں کہ انکمپلیٹ ہے کہہ رہے ہیں. ارے بھائی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو لوگ کہہ رہے ہیں اس کے اندر غلام کیسا بننا نہیں لکھا ہوا ہے. یعنی اس میں جیل کو جاؤں تو پہلے سیدھا پیر ڈالوں یا لیفٹ پیر، اس میں آداب لکھے ہوئے نہیں. ارے جیل میں جاتے کیوں بھائی تم؟ نہیں میں چوری کرا تو جیل میں جانا ہے تو سیدھا پیر ڈالنا پہلے جیل میں یا لیفٹ پیر ڈالنا، اس میں مسئلے مسائل ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ کب بولے کہ تم چور بنو؟ تم اگر بدلیں گے نہیں اور قرآن کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو ایسا چینج نہیں چاہیے. آئیے تھوڑا سا سرسری شوق ڈالنے کے لیے سورہ نبا سے سورہ ناس تک آپ کو ایک سرسری خاکہ دیتا ہوں، تاکہ پھر آپ لوگ انشاءاللہ یوٹیوب پر 8 گھنٹے کا ایک کورس آپ کے لیے اپلوڈ کیا جا چکا ہے. انشاءاللہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ کہ ہو چکا ہے. الحمدللہ، الحمدللہ، غیر اللہ یا الحمدللہ، الحمدللہ. اچھا سوچ کے الحمدللہ بولے، ایسا الحمدللہ کہ آپ کا رومن امپائر اور پرشین امپائر ہلتا ہو نظر آئے. نہیں ایسا الحمدللہ، یہ الحمدللہ رٹی والا بول رہے ہیں. جب وہ صحابہ بولتے تھے ان کے دماغ میں ٹارگٹ تھا، اچھا پوری دھرتی پر اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے، میں بھی بیان کروں گا. سورہ اخلاص میں اللہ نے قل کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں رکھا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ. سورہ فاتحہ میں درمیان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہٹا لی، بولے الحمدللہ رب. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، بس تعریف ہونا ہے، بندے کی زبان میں جاری کر کے کہہ رہے ہیں. نماز میں الحمدللہ، اللہ میں مرنے سے پہلے تیری تعریف اور تیرا بول بالا انشاءاللہ کر کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے میرا خون بہ جائے، چاہے اس کے لیے میرا مال لگ جائے، چاہے میری صحت لگ جائے، چاہے میرا ٹائم لگ جائے. جو ہوتا تیرے کام کو میں پرائیورٹی دوں گا، اپنے کام کو میں بعد میں کروں گا. یہ سوچ چینج ہے انشاءاللہ. سورہ نبا
سے لگاتار اب سورہ نبا میں قیامت کا ذکر ہے، سورہ نازعات میں قیامت کا ذکر ہے، سورہ عبسہ میں قیامت کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد سورہ تکویر سورہ نمبر 81 اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے، اس کے بعد سورہ انفطار اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے، سورہ مطففین اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے، سورہ انشقاق اس میں بھی قیامت کا ذکر، 7 سورہ، لیکن ہر جگہ پر بولنے کا اسٹائل الگ الگ ہے۔ قیامت کا ذکر بار بار کیوں ہے؟ کہ دنیا کے اندر اکثر شیطان یہیں سے آ کر انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا، اس کا عمل خراب کر دیتا۔ آخرت کا تصور غلط ہوا تو ادھر عمل پہ سیدھا اثر پڑتا۔ آخرت کا تصور زندہ رہیں گا، یہاں پر اس کا عمل سیدھا اس کی عبادت صحیح، اس کے معاملات صحیح، اس کے اخلاق صحیح، اس کے عقائد صحیح۔ تو اس پہ زیادہ 37 سوروں میں آپ دیکھیں گے توحید کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اس میں رسالت کا بھی ذکر ہو رہا ہے، کتابوں کا، لیکن زیادہ ذکر کیا آخرت، کیونکہ پہلے یہ مین پوائنٹ اگر یہ دماغ میں آ جائے تو انشاءاللہ باقی کے مسئلے خود بخود حل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جو کفار قریش تھے وہ اللہ کے بارے میں کچھ تو جانتے تھے، وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک کہتے تھے، وہ لوگ بھی اے اللہ کہتے، سمندر پہ جاتے تو اے اللہ تو بچا لے، خشکی میں آتے تو شریک کرتے تھے، مطلب اللہ کو تھوڑا مانتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، لیکن آپ کو رسول نہیں مان سکتے، لیکن آپ کو ہم یعنی مطلب تھوڑا تو مانتے تھے، تھوڑا نہیں مانتے تھے، توحید کے بارے میں تھوڑا مانتے تھے، تھوڑا نہیں لیکن آخرت کے بارے میں تو ان کے پاس کچھ تصور تھا ہی نہیں۔ وہ لوگ کہتے تھے آ کے ہڈی اٹھا کے، اے محمد یہ ہڈی، اس کی ایک ہڈی لا کے بوسیدہ خبر میں سے ایک ہڈی اٹھا کے لا کر کہتے تھے اے محمد تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہڈی واپس آتی، کیا بات کر رہے تم؟ ایسا کہ اتنا ان کو شک تھا، پریشان، تو اس لیے زیادہ سورے۔ یہ کفار قریش کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا میں ہر جتنے بھی لوگ اپنا عمل خراب کر رہے ہیں ان سب کا مسئلہ یہ ہے، ان کے آخرت کا تصور، اگر اس کا عمل خراب ہے سمجھیے کہ وہ آخرت کے بارے میں آج کل کم سوچ رہا ہے، اور اس کا عمل پاورفل ہے سمجھ جائیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں بھائی مجھے چینج کر دو شیخ، مجھے سکون نہیں ہے، آخرت کے بارے میں تصور اچھا ہے کیا؟ خود بہت سکون ملے گا انشاءاللہ۔ شیخ بہت پریشان ہوں، بہت برڈن ہے، یہ ہے وہ ہے، سب میں آخرت کا تصور ہے کیا؟ ہاں ہے، خلاص آپ کامیاب ہو گئے۔ سوچو، صحیح سوچو، اس کے بارے میں صحیح سوچو، پورے ڈپریشن، سارے شیزوفرینیا، وہ جتنی لمبی لسٹ ہے پورے ڈاکٹروں کے پاس انشاءاللہ، وہ سب کے بارے میں جا کے چیک کرا لو، انشاءاللہ فرق پائیں گے انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ فرق ضرور آئے گا۔ اس عقیدے کی برکت ہے، الحمدللہ نعمت ہے۔ اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ نعمت ہے، برکت ہے، ہمارے لیے سوچ ہے، ہمارے اندر طاقت ہے، وہ بلکہ عقیدہ ہماری طاقت ہے۔ سورہ نبا میں انداز کیسا ہے؟ سورہ نبا کا انداز یہ ہے، اگر پہلی مرتبہ کوئی چیز لا لیے تو دوبارہ لانا کیا مشکل ہے، یہ لاجک پر سورہ نبا۔ مثال طور پہ ایک آدمی بڑی مشکل سے پہلے سوچ کے شاعری لکھتا، کتاب لکھتا، آخر میں شاعری لکھی گئی تو اس کے بعد اس کے زیروکس کاپیاں نکلنا بہت آسان ہے۔ ایک پیپر پہ وہ شاعری لکھا یا بک لکھا، اس بک کے ہزاروں پرنٹ ہو جانا بہت، اصل میں پہلی مرتبہ لانا مشکل ہے۔ تو سورہ قیامہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں، سورہ دہر کے اندر بھی، سورہ مرسلات جو اس سے پہلے کے 3 سورتیں ہیں، پھر سورہ نبا کے اندر یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ 5 آیتوں کے بعد کیا سوال، انداز جو ہے نا ریٹورک، کوشچن کے انداز، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، یعنی کہ کیا ہم نے تم کو یہ نہیں دیا، کیا بارش نہیں برسائی، یہ تم جو اطراف میں تم جو دیکھ رہے ہو، اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو کیا زمین پہ تمہارا جینا آسان تھا؟ کیا نہیں تھا؟ یہ سب دینے والا کون ہے؟ تم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بارش برسانے والا کون ہے؟ یہ جو ایک مرتبہ جو تم کو پیدا کیا، وہ دوبارہ مرنے کے بعد تم کو لانا کیا مشکل ہے؟ پہلی مرتبہ تم آگے نا، پھر دوبارہ تم کو لانا کیا مشکل ہے؟ اصل تو تم کو یہ شک میں ہونا تھا کہ میں نہیں تھا تو کیسے آ گیا، تم کو اس بارے میں کچھ بھی کوشچن نہیں ہے، آگے بعد پھر دوبارہ آنے کا کوشچن آ رہا ہے، یہ کون سی لاجک ہے؟ تو قرآن مجید میں یہ اسٹائل میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھو ہم نے ایسا کیا، یعنی کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے دلیلیں دی، اس کے بعد قیامت کا ذکر ہو۔ سورہ نبا میں یہ اسٹائل، سورہ نازعات میں الٹا اسٹائل ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دعوے، پہلا دعویٰ ہوا اس کے بعد پروف ہے۔ سورہ نبا کے اندر پہلے پروف ہے، ریزننگ پہلے ہے، بعد میں اس کا خلاصہ ہے۔
اس کے بعد اس کا دعویٰ ہے. یعنی کبھی کہا تو آپ کلیم کرتے اس کے بعد ریزننگ دیتے. سورہ نبا کے اندر پہلے ریزننگ ہے بعد میں کلیم ہے آخرت کے بارے میں کہ بھئی یہ ہوا تو دوبارہ اور زندگی آنا کیا مشکل ہے, یہ انداز کی گفتگو ہے. سورہ نازعات کے اندر والنازعات غرقا والناشطات نشطا, شروع کے خصم ختم ہونے کے بعد یوم ترجف الراجع آخرت کا ذکر آیا, کلیم آیا, کیوں اس کے بعد پھر ریزننگ آ رہی, بعد میں ریزننگ آ رہی. وہاں پر ریزننگ پہلے میں جو سورہ نبا کے اندر جو ریزننگ ہے وہ چیزوں سے جو انسان روزانہ دیکھتا ہے اس کو سمجھایا گیا. بارش پہ غور کرو, تمہاری زندگی پہ غور کرو, جب یہ ممکن ہے تو یہ سب کیا چیزیں ہیں, کیا مشکل ہے. سورہ نبا میں بہت آسان انداز. سورہ نازعات کے اندر تاریخ میں فرعون گزر گیا, وہ بڑا بادشاہ تھا, وہ تاریخ کے مثالیں دے دے کر سمجھایا گیا. ادھر وہ اتنا بڑا بادشاہ آ کے کچھ نہیں کر سکا, تم اپنے آپ کو بھی اس سے زیادہ تگڑا مت سمجھو. اس سے پہلے کی جو قومیں تھی عاد و سمود, ان کے مقابلے میں ہمارا جو قد ہے نا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ 30% ہو سکتا ہے کہ 30 گنا ہو سکتا ہے کہ تم کو چھوٹا کر دیا گا. اس زمانے کے کہتے تھے 70 ذراعاً, 70 گز کے لوگ تھے اس زمانے میں, بڑے بڑے لوگ. آج آئے تو جن بول کے بھاگ جائیں گے ہم. تم تصور نہیں کہ ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ, وہ لوگ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں بگاڑ, وہ عاد و سمود تھے. تم اپنے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ایسی کوئی چیز مت سمجھ لو کہ تم کچھ کر سکتے ہو. یعنی تاریخ کے مثالیں دے کر سمجھایا گیا. سورہ عبسہ کے اندر پھر قیامت کا ذکر آیا, پھر وہی اسٹائل ہے, لیکن یہاں پر جو ہے نا, یہاں پر ایک اندھے صحابی سے ریلیٹ کر کے یہاں پر سورہ ہے. یعنی کہ سورہ نازعات میں بتایا جا رہا ہے اگر تمہارے اندر تکبر آ جائے تو کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو تباہ ہو کر رہ جائے گا. لیکن عبداللہ ابن ام مکتوم میں کیا تھی, خشیت تھی, اللہ سے ڈرنا. خشیت مانے عظمت, تعظیم کے ساتھ خوف, تعظیم کے ساتھ ڈرنا. ڈرنے میں فرق ہے. ایک نیچرل ڈر ہوتا ہے, جائز ہے, سامنے شیر آ گیا, نہیں میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا تو کھا لیتا, ایک نیچرل ڈر ہوتا, معاف ہے وہ. لیکن جو عقیدے والا ڈر ہوتا ہے وہ صرف کس سے ہونا چاہیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ جو خشیت ہے, یہ جو ڈر ہے عقیدے والا, ہمارے پاس شرک والا ڈر ہے. اس سال اگر فلاں کے مزار پر بکرا نہیں کاٹے تو تمہارے پورے عمل بیکار ہو جاتے. یہ شرک والا ڈر ہے, نہیں, توحید والا ڈر جو اللہ کے لیے خاص ہوتا ہے, عقیدے والا ڈر. یہ جو ڈر ہے, یہ جو خشیت ہے, یہ عبداللہ بن ام مکتوم وہ صحابی میں تھی. ایک خشیت نے ایک اندھے صحابی کو عزت دلا دی, لیکن ایک تکبر نے فرعون کو ملیا میٹ کر دیا. کیسا ملیا میٹ کیا ہے, انسان جب بھٹکتا ہے نا بہت آگے نکل جاتا. ابلیس بھی بھٹکا, انسان بھی بھٹکا. ابلیس جن کی کیٹیگری اور یعنی شیطانی کیٹیگری ابلیس, اور انسان جو ہے اشرف المخلوقات. لیکن جب جن بھٹکتا ہے, شیطان بھٹکتا ہے تو اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے. اس نے کیا کہا, ربک یا ربی, اے میرے رب تو مجھے قیامت تک زندہ رکھ. نافرمانی کی, لیکن وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے. لیکن فرعون نے کیا کہا, انا ربکم الاعلی. انسان جب طغیان میں آتا, فاما من طغی, یہ طغیان انسان کو, یہ جو تکبر ہے انسان کو بہت آگے لے آ سکتا ہے. اس کو لمٹ دینا بہت ضروری ہے. اب اور ایک دیکھیں, قرآن مجید میں ایک ہوتا میکرو لیول, دوسرا ہوتا مائکرو لیول. میکرو اور مائکرو, ایک میں کچھ مائکرو انداز میں کچھ اشارہ آیا, دوسرے سورے میں آپ دیکھیں گے اس کے بعد کے صورت میں ڈیٹیل رہتی, کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ سورہ نبا میں قیامت کا ذکر آ رہا ہے, سورہ نازعات میں قیامت کا ذکر آ رہا ہے, اس کے بعد سورہ عبسہ میں قیامت کا ذکر آ رہا ہے. تو ایک آدمی کہا قیامت ہوتی کیسا بھائی, سورہ تکویر پڑھ لو, اذا الشمس کوورت. آپ کو ایک تصور پیدا ہو رہا, ایک مائکرو انداز میں تصور آ رہا, قیامت قیامت, یہ آخر قیامت بھرپا کیسے ہوتی ہے. تو سورہ تکویر پڑھ لو, اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت, جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, اس کی روشنی ختم ہو جائے گی, تارے جھلملا جائیں گے. اب سورہ تکویر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر سورہ تکویر کے بعد آتا ہے سورہ تکویر, سورہ نمبر 81, اس کے بعد سورہ انفطار. سورہ انفطار میں ان الابرار و ان الفجار, ابرار کا ورڈ آیا, فجار کا ورڈ آیا. ٹھیک ہے بھائی, آخرت میں کون کامیاب ہوتے, جو ابرار ہے وہ کامیاب ہوتے, جو فجار ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے. ایک آدمی کو خوف پیدا ہو گیا آخرت کا, ٹھیک ہے بھائی میں ابرار بننا چاہ رہا ہوں, میں نیک لوگوں میں آنا چاہ رہا ہوں. پھر یہ ابرار بولتے کس کو ہیں, سورہ مطففین پڑھ لیجئے, اس میں ابرار, کلا ان کتاب الابرار لفی علین, اس سے پہلے کلا ان کتاب الفجار لفی
سجین، جو فجار ہوتے ہیں ان کا جو نام اعمال ہے بروں کا، وہ سجین، زمین کے نیچے ایک سجین ہے، وہاں چلے جاتے ہیں. اور جو ابرار ہیں ان کے جو نیکیاں ہیں، علین، آسمان میں علین ایک جگہ ہے، وہاں چلے جاتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے تفسیر کے مطابق. اکثر ہمارے پاس ہے روح کے بارے میں، روح، برے آدمی کی روح سجین میں چلے جاتی اور نیک آدمی کی روح کہاں چلے جاتی؟ علین میں. لیکن اس کی آج تک مجھے دلیل نہیں ملی. کس بیس پہ کہتے ہیں؟ خالی قول ہے. عقیدہ طحاویہ میں 7 قول میں سے ایک قول ہے. اس کی دلیل نہیں ملی. ہو سکتا بعض صحابہ کرام کے اقوال سے سمجھ کر کسی نے کہا، لیکن یہ بات قرآن مجید کے حساب سے کلیئر ہے کہ روح کا مسئلہ میں اس میں نہ انکار کروں گا نہ اقرار کروں گا، تحقیق کریں گے انشاءاللہ. لیکن قرآن مجید میں یہ کلیئر ہے کہ نیک نام اعمال جو ہے علین میں چلنا. نام اعمال کی بات ہو رہی، کلا انا روح الابراری یا کلا انا کتاب الابراری. کتاب مانے نام اعمال، یہ تو کلیئر ہے. اب ایک آدمی کا اچھا نیک اعمال بھی ہوتا ہے، برا اعمال بھی ہوتا ہے، یہ نام اعمال ملتا کیسا ہے بھائی؟ سورہ انشقاق پڑھ لیجئے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. کیسے وہ نیک اعمال دیا جائے گا، وہ کیسے برا اعمال دیا، پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، اس وقت پر اس کی کیفیت کیا ہوگی. ایک 7 سورتوں کا سیٹ ہے، ایک میں جو تفصیل نہیں تھی دوسرے سورت میں آگے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح کرتے ہوئے کہا، سورہ یونس، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح کرتے کہا کہ قرآن مجید میں کہیں پر کچھ چیزیں نان کلیئر رہیں گی، دوسرے جگہ پر پڑھ لیجئے، وہاں پر کلیئر چیزیں مل جائیں گی. یہ اللہ ایک انداز ہے. کہیں پر آپ کو جو ہے نا آئیکن ملتا، کلک کرے تو ڈیٹیل ملتے. مطلب ارے بھائی کم کیوں بولے تو ہونا کبھی آئیکن بھی رہنا دماغ میں رکھنے کے لیے. کیپسلنگ میتھڈ کہتے ہیں آج کے دور میں مینجمنٹ میں، یعنی چھوٹے چھوٹے کیپسل بنا کے رکھ لیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے آپ آئیکن بنا کر، تاکہ یاد دہانی رہنا. کبھی ارے یاد دہانی اندر کا ڈیٹیل کیا ذرا کلک کر کے اندر گئے تو پھر مائکرو سے پھر میکرو ورلڈ مل جاتا آپ کو. یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے. احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. کہیں اور کی طرف سے نہیں، حکیم اور خبیر کی طرف سے ہی ہے. تو قرآن میں سب سے بیسٹ تفسیر کیا ہے اگر آپ قرآن کو قرآن میں اس سے سمجھنے کی کوشش کریں؟ جب آخرت کا کلیئر تصور آنے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی نہیں مانتا تو اس کو کیا ملتی ہے؟ قرآن مجید میں دھمکیاں ملتے ہیں نا. سورہ بروج اور سورہ طارق میں دھمکیاں ہی دھمکیاں. ابھی بھی سنبھل جاؤ، سنبھلنے کا ٹائم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگرچہ کہ یہ جو ترتیب ہے نا، اس ترتیب سے قرآن میں نازل نہیں ہوا. جو ترتیب ہمارے پاس ہے یہ ترتیب سے قرآن نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے. قرآن مجید میں جو لکھا گیا ہے یہ ترتیب الگ ہے. لیکن یہ ترتیب بھی اتنی فٹ ہے کہ اس کا آگے پیچھے سے ماشاءاللہ بڑا گہرا تعلق ہے. یہ دیکھیے معجزہ. پھر اس کے بعد سورہ اعلیٰ سے لے کر ابھی تک مدعو کے بارے، مدعو ایسا آخرت کا انکار کرتا ہے، مدعو آخرت کا انکار کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے بھائی؟ کیا وہ غور نہیں کرتا؟ کائنات پہ غور نہیں کرتا؟ اگر غور کرے گا تو اپنی زندگی چینج کرے گا. مدعو. اب یہاں سے دائی کے کیریکٹر ہے، کیونکہ دائی کے اخلاق اچھے رہیں گے تو مدعو سدھرے گا. اگر دائی خراب ہو جائے گا تو پھر مدعو پر بھی اثر پڑے گا. سبح اسم ربک الاعلی هل اتاک حدیث فذکر انما انت مذکر. پھر اس کے بعد سورہ اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ فجر کے اندر انسانیت، ہیومن رائٹس کی باتیں اگر پڑھنا ہے، سورہ فجر پڑھیے آپ، سورہ بلد پڑھیے. ہیومن رائٹس کی باتیں اگر ڈیٹیل میں پڑھنا ہے، یہ 2 سورتوں کے اندر وہ باتیں ہیں جو UN کے چارٹر میں لکھی ہوئی ہیں. سورہ شمس کے اندر انسان کے نفس کی پاکی کا ذکر ہے. سورہ لیل کے اندر انسان کے عمل کی پاکی کا ذکر. آدمی کا نیت بھی صحیح ہونا ہے، عمل بھی صحیح ہونا ہے. تو سورہ شمس کے اندر قد افلح من زکاہ. جب آدمی کا نفس پاک ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے اچھے اعمال نکلنے لگتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُ. لیکن آدمی کا اگر نفس خراب ہو جاتا ہے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. تو سورہ لیل میں بتایا گیا آدمی بخیل میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، تکبر کا شکار ہوتا ہے. مناسبت ہے. پھر اس کے بعد سورہ ضحیٰ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کی نعمتوں کا ذکر ہے. اس کے بعد سورہ شرح، سورہ 3 کے بعد سورہ شرح ہے. سورہ 3 کے بعد سورہ شرح ہے. سورہ شرح کے اندر نبوت کے بعد کے نعمتوں کا ذکر ہے. اور سورہ 3 کے اندر والتین والزیتون. کہاں اگتا ہے انجیر اور زیتون؟ کہاں اگتا ہے؟ جارڈن اور فلسطین کے ایریا میں. یعنی کہ علماء کہہ رہے ہیں اس سے انجیل کی طرف اشارہ. وَطُورِ سِینِین. طور سینین کا آتا ہے یہ جو بحر احمر جا کر، یہ فلسطین کی جو پٹی آ کر مصر سے جو بحر احمر پار کرتے ہی
جو فلسطین کی جو پٹی آپ کو لگتی ہے وہاں پر اس کو کہتے ہیں سینا ڈیزرٹ، وہاں پر طور سینا، وطور سین، تورات کی طرف اشارہ ہے، وہذا البلد الامین، قرآن کی طرف اشارہ، یعنی کہ سورہ 3 کے اندر وحی کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی یہ وحی آتی ہے انسان کو سیدھا کرنے کے لیے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگر اس پہ چلے گا تو اچھے انداز میں رہے گا، اگر اس پہ نہیں چلے گا ثم رددناہ اسفل سافلین، ورنہ وہ دھتکارا ابلیس سے ہی بدتر ہو جائے گا۔ اللہ ہماری بات کرو۔ جب وحی کا ذکر آیا تو یہ وحی کا جب انسان کو جب ذکر ملا، سورہ شرح ہوا، سورہ 3، سورہ شرح، اس کے بعد سورہ 3، جب وحی کا ذکر آیا تو ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد ذکر کر دیا۔ اس کے بعد کون سا سورہ ہے؟ سورہ نمبر سورہ 3، اس کے بعد سورہ قدر۔ پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ کہاں پر نازل ہوئی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر سورہ نمبر 97 ہے۔ اس سے پہلے سورہ علق ہے، سورہ نمبر 96 ہے۔ پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی۔ یہ وحی کہاں نازل ہوئی؟ لیلۃ القدر میں نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ وحی اتر جانے کے بعد بندوں پر کیا ہوتا ہے؟ اتمام حجت ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی آدمی کو بخشا نہیں جائے گا۔ سورہ بینہ، بینہ مانے اتمام حجت، بینہ اللہ کے پاس سے معلومات آ جانے کے بعد کہیں کوئی عذر کر کے پھسل کے جا سکتا نہیں، قیامت میں بچ کے نہیں آ سکتا۔ سورہ بینہ میں اتنا بولنے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں سدھرا تو سورہ زلزال اس کے لیے قیامت کے زلزلے انتظار کر رہے ہیں، سورہ زلزال۔ اور یہ آدمی سورہ زلزال کے بعد آپ دیکھتے ہیں سورہ عادیات کا ذکر آ رہا ہے، اس کے بعد سورہ قاریہ کا ذکر آ رہا ہے، سورہ تکاثر کا ذکر آ رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی آخرت سے غافل کب ہوتا ہے؟ جب اس کو دنیا کی محبت چھا جاتی ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقع فوسطن به جمع ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید وانه لحب الخیر لشہید۔ جب مال کی محبت، دنیا کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے تو آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، تو لہذا اس کو اپنے نام اعمال پر توجہ دینا چاہیے۔ سورہ قاریہ میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ لیکن ایک آدمی اپنے بیلنس، اس کو ہمیشہ آج میں نام اعمال میں میرا اچھے نام اعمال میں اضافہ کیا یا نہیں کیا، کیا میرے ترازو کے اندر کیا آج میں کچھ نیکی ڈالا یا برائی ڈالا۔ سورہ قاریہ کے اندر ترازو کا ذکر آ رہا ہے۔ لیکن جن کو اس کی فکر نہیں ہوتی وہ ہمیشہ تکاثر میں لگے ہوتا ہے، الہاکم التکاثر، ان کو اپنے آخرت کا اکاؤنٹ اچھا کرنے کی فکر نہیں ہوتی ہے تو وہ دنیاوی کاموں میں لگ جاتا ہے، الہاکم التکاثر۔ اگر آدمی اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے تو سورہ عصر میں 4 پوائنٹ بتائے گئے: ایمان، عمل، دعوت، صبر۔ لیکن ایک آدمی کے بگڑنے کی علامت یہ ہے کہ سورہ ہمزہ میں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، عیب لگانے والا، آڑے نام رکھنے والا، غلط طریقے سے مال کی کو مس مینج کرنے والا، ان سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ آخر میں کفار قریش کو بتایا جا رہا ہے، کفار قریش تمہارے جڑ کاٹنے کا ٹائم آ چکا ہے، تم نہ کعبے کی حفاظت کر پا رہے ہو۔ سورہ فیل میں بتایا گیا تم لیلاف قریش، ہم قریش ہے، خالی بس فخر و غرور، جیسا کہ آج کے مسلمان، ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور آخری میں جب اتنا گئے گزرے کہ تم کو کعبے کی دین کی حفاظت تو دور کی بات ہے، یہاں تک کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دنیا کی ہے وہ خیر میں بھی تم آگے نہیں ہو، کیونکہ تمہارے پاس کیا ہے؟ آخرت کا تصور نہیں ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، یہ برائیں کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جب آخرت کا تصور، اکاؤنٹیبلٹی کا تصور نہیں ہوتا ہے۔ نتیجے میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب تمہارے جڑ کاٹنے کا ٹائم قریب آ چکا ہے، اب حق اور باطل فرق ہونے والا ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، سورہ کافرون میں بتایا گیا کہ اب لکم دینکم ولی دین، اب حق اور باطل ہو جانے والا ہے، یہاں سے فرق ہونے والا ہے۔ اب فتح کس کی ہونے والی ہے؟ جو اسلام کو فالو کرے گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی کہ سورہ نصر نشانی ہے مسلمانوں کے کامیابی کی، اور سورہ لہب نشانی ہے ہر وہ آدمی جو اسلام کے خلاف اٹھے گا، نہ صرف ابو لہب کے بلکہ ہر اس آدمی کے ہاتھ ٹوٹنے والے ہیں قیامت تک، کیونکہ لیظہرہ علی الدین کلی، کیونکہ اسلام ظاہر ہو کر رہے گا، کوئی ابو لہب جیسا آدمی دنیا میں اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ خالص توحید ہونا ہے، مکس نہیں ہونا ہے، توحید مکس نہیں ہونا، شرک والا توحید کام نہیں آئے گا۔ ہندوستان میں سب مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کی توحید میں بگاڑ ہے، گڑبڑ ہے، نہیں،
اخلاص والی خالص توحید، قل هو اللہ احد. جب اتنی نعمتیں مل جاتی ہیں تو شیطان اور دشمن آپ کا پیچھا اٹھا سکتے ہیں. تو تم کو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے کثرت سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ تم کو ہر قسم کے حسد سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. یہ مختصر تھا ایک خاکہ ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا. ٹائم ہو چکا ہے، انشاءاللہ ڈیٹیل کے لیے پھر ہم کبھی انشاءاللہ پورا ون ڈے پورا آپ لوگ مینجمنٹ والوں سے بات کریں. انشاءاللہ کبھی ہم پورے سوروں کا 114 سورتوں کا انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو باتیں ہوئی ہیں توحید، رسالت، آخرت، اس پر پکا ایمان رکھنے والا اور اس سے صحیح فائدہ اٹھانے والا اللہ تعالیٰ ہم کو بنائے. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر شیخ. اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس تقریر کے ذریعے ہمارے لوگوں میں اور ہم میں بھی چینج لائے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة